آپ کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ بیت النور یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان صلاحیتوں کو نکھارنا، ان صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانا، طالب علم کو یہ بتانا کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ یہ بھی ایک ادارے کا کام ہوتا ہے، ایک استاد کا کام ہوتا ہے۔ ایک آدمی میں بے شمار صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کا استاد اور اس کا ادارہ یا اس کا معاشرہ اس کو وہ ماحول فراہم نہ کرے جس ماحول کی وجہ سے وہ پہچان سکے کہ میرے اندر صلاحیت ہے کیا اور میں اس کو کس طرح بہتر انداز سے استعمال کر سکتا ہوں، اور ہمارا سارا یہ استعمال یہ دین کی خاطر ہے۔ ہمارا سب سے پہلا سبق اخلاص ہے کہ میری اور آپ کی تمام تر کوششیں اور کاوشیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو جائیں۔ جب اخلاص ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ سارے مراحل ہی اللہ اپنے فضل و کرم سے پورے فرما دیں گے۔ آپ نے حدیث مبارکہ میں پڑھا ہوگا کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوا کرتے ہیں۔ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوا کرتے ہیں، یعنی ان کے جلنے سے ہدایت ملتی ہے لوگوں کو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت کے پھیلنے کا اور پھیلانے کا سبب بنا دے۔ ہمارا ادارہ جتنے بھی طلبہ موجود ہیں، مختصر موجود ہیں، تھوڑے طلبہ موجود ہیں، ہمارے اپنے اساتذہ نے ہمیں یہی سبق دیا، یہی درس دیا، اور یہی بات میں آپ کے سامنے بار بار رکھنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کثرت جو ہے وہ دین میں مطلوب نہیں رہی ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی چیز کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ ہمیشہ اس بات پر شریعت مطہرہ نے فوکس کیا ہے اور توجہ دلائی ہے کہ آپ جو ہیں، آپ کے پاس جو اعمال ہیں وہ زیادہ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ اس بات کی بجائے زیادہ توجہ اس بات کی طرف دیں کہ جو میرے اعمال ہیں وہ کوالٹی کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، خلوص کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، اللہ کو دکھانے کے اعتبار سے خالص کتنے ہیں۔ اگر میرے پاس خلوص والے اعمال ہیں تو چاہے وہ تھوڑے اعمال ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں بڑا درجہ دلوائیں گے، اور اگر میرے پاس بے تحاشا ہیں۔ ایک مثال میں نے پہلے بھی طلبہ کو دی تھی، ہماری جماعت کی تشکیل ہوئی، ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود تھے جو کہ روزانہ کی بنیاد پر 200 رکعت نوافل کے پڑھا کرتے تھے۔ 200 رکعت انہوں نے پڑھنی ہوتی تھی۔ اب وہ اس ٹارگٹ کو انہوں نے پورا کرنا ہوتا تھا، چاہے اجتماعی عمل میں شرکت ہو چاہے نہ ہو۔ ادھر اجتماعی عمل ہو رہا ہے، ادھر وہ اپنے نوافل پڑھ رہے ہیں، ادھر تعلیم کا عمل ہے وہ اپنے نوافل پڑھ رہے ہیں، ادھر بیان ہو رہا ہے ادھر باہر وہ نوافل پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اجتماعی عمل میں شرکت نہیں کرتے، آئے ہوئے تشریف لائے ہوئے آپ جماعت میں ہیں، مشورے میں نہیں بیٹھتے آپ؟ انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ میں نے ذہن میں یہ ایک نیت کی ہوئی ہے، میں نے روزانہ 200 رکعت نماز کے ادا کرنے ہیں۔ اگر میں اجتماعی عمل میں شریک ہوں گا تو میں یہ عدد پورا نہیں کر سکتا، اور بعض اوقات اگر کبھی وہ دن میں سو جاتے اور وقت کم ہوتا تو پھر ان کی نماز پڑھنے کی جو سپیڈ ہوا کرتی تھی، رفتار ہوا کرتی تھی، وہ اتنی تیز ہوتی تھی کہ بعض اوقات نہ رکوع درست نہ سجدہ پورا، صرف رکعتیں تعداد پورا کرنے کے لیے وہ ان ساری چیزوں کی بھی قربانی دے دیا کرتے تھے۔ اب ان کو سمجھایا، بتایا کہ 200 پڑھنے کی بجائے آپ صرف 2 رکعت پڑھ لیا کریں، لیکن ایسے انداز سے پڑھیں کہ اس کا رکوع بھی مکمل ہو، اس کا سجدہ بھی مکمل ہو، اس کا قیام بھی مکمل ہو، اس میں خشوع خضوع بھی ہو، اور اجتماعی عمل کی بھی پابندی آپ کی ہو رہی ہو۔ انشاءاللہ یہ 2 رکعت نوافل آپ کے ان 200 رکعت نوافل سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہوں گے۔
یہ اور بات ہے کہ انہوں نے بات کو نہیں مانا اور نہیں سمجھا، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے کیا بات تھی کہ ہم یہ دیکھیں صرف یہ سال شروع ہوا اور اب سال کا درمیان آ گیا اور اب سال کا اختتام ہو گیا۔ یہ گنتی اور یہ تعداد ذہن میں نہ رکھیں، آپ یہ رکھیں ذہن میں اس سال جو میری تعلیم کا مرحلہ تھا دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے اس سال اپنی ذات کے اندر کیا بہتری لے کر آیا، میرے اعمال میں پچھلے سال کی نسبت کیا برتری آئی ہے، کیا بہتری آئی ہے، میرے علم میں اضافہ ہوا، کیا اس کے اندر پختگی آئی ہے کہ نہیں آئی، جو کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں کیا وہ ساری کتابیں مجھے آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں، اس کے مطابق میرا عمل ہے کہ نہیں ہے، میرا اپنے اساتذہ کے ساتھ ادب کا تعلق اس میں اس سال اضافہ ہوا ہے، یا پھر شیطان نے مجھے کہا پہلے تو تم چھوٹے درجے پر تھے اب تم بڑے درجے پر ہو، لہٰذا اب تمہیں اساتذہ کی عزت کرنے کی اتنی ضرورت نہیں، اب تو تمہارے ان کے درمیان میں بھی فرق تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے۔ یہ ہر وقت اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آج جو ہے تقریب تقسیم انعامات آپ کے سامنے انعامات جو ہے وہ موجود ہیں، انعامات بھی آپ کو انشاءاللہ بیان کے بعد ملیں گے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے جن کو تعلیم پر انعامات ملیں گے، جن کو تربیت پر ملیں گے، جن کو تعلیم پر انعام ملیں گے وہ اپنی تعلیم کو مزید بہتر بنائیں کہ یہ میری حوصلہ افزائی میرے ادارے نے کی ہے، فائدہ مجھے پہنچے گا، صلاحیتیں میری نکھریں گی، انعام ادارہ مجھے دے رہا ہے۔ گویا آپ نے وہ سنا ہوگا انسان اچھے کام خود کرتا ہے تعریف دنیا کرتی ہے، خود برے اعمال کر کے اپنا نقصان کرتا ہے اور بد تعریفی اور لعن طعن وہ ساری دنیا کرتی ہے۔ آپ نے جو آدھا سال پڑھا اور امتحان دیا اس کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات موجود ہیں، تربیت میں جو آپ نے آدھا سال گزارا اس میں جو اعلیٰ کارکردگی دکھائی اس کے انعامات آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن یہ سب چیزیں درمیان سال میں آپ کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی حوصلہ افزائی کہ جتنا وقت باقی رہ گیا اس کو غنیمت سمجھنا، جس طرح یہ وقت جو گزرا اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، اتنی تیزی سے گزر گیا، تو یقین مانیے یہ اگلے چند ماہ جو سال کے بقایا رہ گئے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے گزرنے والے ہیں، اس سے بھی تیزی سے ہمارے ہاتھ سے ایک سال نکل جائے گا۔ چنانچہ یہ ہمارے لیے اعزاز بھی ہے اور ہمارے لیے ایک طریقے سے تنبیہ بھی ہے کہ جو پیچھے کمی کوتاہی رہ گئی اس کو آئندہ نہیں کریں گے۔